السلام علیکم ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ نواز شریف کی تصویر والا آٹا کھانے سے روزہ حرام ہو جائے گا، یہ بات پی ٹی آئی کے ایم این اے شیر افضل مروت نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں نے مریم نواز کا جو رمضان پیکج ہے اس پر انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جو آٹے کا جو بیگ ہے اس پہ نواز شریف کی تصویر لگا کے یہ دے رہی ہے، تو یہ تو سرکاری خرچ ہے، سرکاری پیسہ ہے، اس پہ یہ کیوں لگا رہی ہے؟ اس کے باپ کا پیسہ ہے۔ میں پی ٹی آئی والوں سے صرف یہی کہوں گا کہ جب صحت کارڈ شروع ہوا تھا وہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا 2015 میں دسمبر میں، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی وہ 15-16 میں سے لے کے 18 تک کافی کام ہو چکا تھا، اور اس پہ مریم نواز شریف نے ہی کام کیا تھا، اور جب ان کی حکومت آئی تو وہ ہائی جیک ہو گیا صحت کارڈ، اور پھر اس صحت کارڈ پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پر جھنڈا لگایا پی ٹی آئی کا، اور عمران خان کی تصویر بھی لگائی۔ یعنی آپ کام کرو تو وہ ٹھیک ہے، دوسرا کوئی کرے تو اس کو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور گھٹیا اور غلیظ الفاظ سے نوازو۔ مطلب یہ ان پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ بن چکا ہے، یعنی جو خود کرو وہ ٹھیک ہے، دوسرا کر لے وہی تو اس کو گالی گلوچ اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی یہ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے اور سمجھ آ چکی ہے۔ پھر جو وہ تو چلو پیسہ نہیں ہے نواز شریف کے باپ کا، لیکن شوکت خانم جو بنا ہے وہ تو نواز شریف کے باپ کے پیسوں سے بنا ہے نا۔ وہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس کے پیسوں سے بنا ہے۔ یعنی شریف فیملی آج تک ان کے منہ سے نہیں سنا کہ ہم نے 50 کروڑ میرے والد میاں شریف نے لاہور کے شوکت خانم اسپتال کے لیے دیے، آج تک میں نے نہیں سنا، اور کسی نے سنا ہے تو مجھے بتائے۔ یہ شریف فیملی کے کسی بندے کے زبان سے یہ بات نہیں سنے گی، لیکن یہ اعلیٰ ظرفی کا مقام ہے۔ یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جو احسان ہوتا ہے وہ نہیں گنواتے، آج تک انہوں نے نہیں گنوایا۔ لیکن 50 کروڑ اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ اسپتال 70 کروڑ میں بنے گا، 89 کی بات ہے، 1989، اور اس وقت نواز شریف کے والد صاحب جو یہ فلاحی کاموں میں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، انہوں نے 70 کروڑ میں بننا تھا، 50 کروڑ انہوں نے دے دیے۔ تو کس کے باپ کے پیسوں سے بنا شوکت خانم؟ وہاں تو آپ کو شرم نہیں آتی، وہاں تو آپ کو یعنی نہ حیا آتی ہے نہ شرم آتی ہے۔ تو کم از کم تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک لو کہ بھئی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے جو لیڈر ہیں ان کو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ جس بندے سے آپ نے احسان لیا، جس بندے کا احسان ہے آپ پہ، اسی کو آپ چور ڈاکو گالی گلوچ غلیظ الفاظ استعمال کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ آپ نے جو شوکت خانہ بنایا یا کوئی بھی ہاسپٹل بنایا، آپ نے چندے سے بنایا، زکوٰۃ کے پیسوں سے، خیرات کے پیسوں سے بنایا، لیکن وہ اسپتال تو آپ کے انڈر ہے۔ وہ اسپتال کا نام تو شوکت خانم رکھا گیا ہے، اپنی ماں والدہ کے نام کا آپ نے رکھا ہے، تو وہ کیوں نہیں عوام کے نام پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس پہ تو سارے ڈائریکٹر جو ہیں جو اس ہاسپٹل کو چلاتے ہیں، نمبل یونیورسٹی ہوٹل، جو شوکت خانم کو، وہ سب آپ کی اپنے لوگ ہیں، آپ کی اپنی بہنیں ڈائریکٹر ہیں، آپ کے کزن ڈائریکٹر ہیں۔ یعنی یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور دوسروں پر آپ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ شوکت خانم نواز شریف کے باپ کے پیسوں سے بنا ہے، اور جو موٹر وے ہے نا وہ بھی نواز شریف نے بنایا، اس پر بھی نہ چلا کریں نا، وہ آپ کے اوپر آرام نہیں ہوتا۔ یا جو انہوں نے کام کیے ہیں پاکستان کے لیے وہ نواز شریف نے کیے ہیں۔ آپ میں جرت ہے، آپ 4.25 سال تھے نا، آپ کر لیتے، آپ نے کیا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کی درخواست پر بحیثیت وزیر اعلیٰ نواز شریف نے پلاٹ بھی دیا،
پلاٹ دیا آپ کو رہنے کے لیے، حالانکہ آپ کے پاس عمران خان کے پاس جگہ موجود تھی زمان پار کی، لیکن انہوں نے لکھا میرے پاس پورے پاکستان میں کوئی پلاٹ نہیں ہے، رہائشی نہیں ہے، میرے پاس رہائش نہیں ہے، مجھے پلاٹ دیا جائے۔ نواز شریف نے انہیں 1 کنال کا پلاٹ دیا۔ نواز شریف نے ان کی ہاسپٹل کی جو مشینری ہے اس پہ ٹیکس تھا، تو انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم وہ ٹیکس بھی معاف کیا۔ یعنی انہوں نے ایک فلاحی کام سمجھ کے ان کی عمران خان صاحب کی مدد کی۔ میاں شریف جو تھے مرحوم، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے بہت کام کیا ان کے لیے، ایسے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کے حصے لیتے تھے۔ پھر طاہر القادری صاحب کا جو منہاج القرآن ہے اس کے لیے انہوں نے جگہ دی، ان کو چندے دیے، ان کو پیسے دیے ان کو، لیکن وہ بھی جب تگڑے ہو گئے تو وہ انہوں نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ تو یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ جس شریف فیملی نے میں نے اپنی 35 سالہ زندگی سیاسی اور سماجی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس شخص کی شریف فیملی نے مدد کی، جس شخص کو آگے لائے، جس شخص کو بہت یعنی ہر طرح کا امداد فراہم کی، وہی شخص ان کے گریبان تک پہنچ گیا۔ وہی اسی شخص نے نواز شریف کو، شریف خاندان کو یعنی گالی گلوچ سے اور ان مطلب ایسے ایسے کلمات جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شریف فیملی کی بہت بڑی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے آج تک خان صاحب کو جو پیسے دیے انہوں نے آج تک اپنے منہ سے نہیں کہے۔ یہ تو ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ لوگ ان کو چور ڈاکو، ان کو چور ڈاکو۔ بھائی کہاں سے چور ڈاکو؟ اگر چور ڈاکو ہیں، اگر آپ کے بقول وہ چور ڈاکو ہیں تو آپ وہ 50 کروڑ واپس دے دیں نا۔ وہ 50 کروڑ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ تو چور ڈاکوؤں کے ہیں نا، تو آپ نے کیوں عزم کیے ہیں؟ وہ دے دیں انہیں کہ جی یہ لیں آپ 50 کروڑ، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں۔ لیکن نہیں، یعنی ان سے فائدے بھی لینے ہیں، ان سے برات بھی لینی ہے، ان سے پلاٹ بھی لینے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو گالیاں شروع کر دینی ہے۔ تو یہ کسی اچھے لوگوں کا نہیں کام۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہیں، وہ اگر کسی نے احسان کیا ہو اس کے آگے بولتے نہیں ہیں کہ بھئی اس کا مجھ پہ اتنا بڑے احسانات ہیں۔ لیکن میاں صاحب اور شریف فیملی، کوئی ایک چور تو ثابت کرو یار، کوئی ایک چور ثابت کیا آپ نے؟ صرف وہ لوگوں کو ایک بیانیہ بنا چور چور کہہ کہ لوگوں کے دماغ خراب کر دیے، عوام کو مطلب ایک بیوقوف بنایا، عوام کو اداروں کو بیوقوف بنایا۔ وہ کتنا ایک بیوقوف بنائیں گے، کتنا ایک دن آخر یہ جو جھوٹ ہے نا اس کا پردہ چاک ہوتا چلا جاتا ہے، یہ سچ غالب آتا ہے ایک دن، تو سچ غالب آئے گا اور وہ آ چکا ہے، لوگوں کو کافی حد تک سمجھ لگ چکی ہے۔ لہذا یعنی ایسی باتیں آپ سیاست کریں، سیاسی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی اچھی پارٹی کو، اپنی پی ٹی آئی کو اچھی چیز ہے، اس کو آپ سیاسی طور پہ گرو کریں، ورنہ یہ مار داڑ گالی گلوچ یہ آپ معاشرے کو یہ سکھا رہے ہیں، نوجوانوں کو یہ سکھا رہے ہیں، تو یہ کل کو یہی نوجوان آپ کے گلے پڑیں گے۔ یہ آج میری بات آپ لکھ لیں، یہ 5 سال بعد گلے پڑیں، 10 سال بعد، 15 سال بعد یہ آپ کے گلے پڑیں گے یہی لوگ۔ جب ان کو دیکھ کے وہ تنگ آ جائیں گے نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو ہمیں بیوقوف ہی بناتا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا اس نے سوائے گالی گلوچ سکھانے کے اور سوائے تقریریں جاڑنے کے، تو یہ آپ کے گلے پڑیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک ایسے جو فتنہ پھیلاتے ہیں ملک میں، زمین پر، تو انہیں اللہ کی پکڑ میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو لہذا ایسی باتیں نہ سکھائیں، بلکہ جس نے احسان کیا ہے اس کا احسان کا شکر ادا کرے۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتا وہ نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ جو اپنے بھائی کا جو کسی نے احسان کیا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن ہم لوگ تو گالی گلوچ سے نوازتے ہیں، ہم اس سے فائدے لے کے ہر کام کر کے تو ہم گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ پی ٹی آئی کا، یہ رویہ بہت ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستانی سیاست کے لیے، کلچر کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے یہ رویہ منفی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اپنے رویے کو درست کریں۔ میرے اس چینل صاحبان نیوز کو
سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں مجھے بتائیں، میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا۔